بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منور ستی۔ آج کے ویلاگ میں ہم زیادہ وقت بات کریں گے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی جو درخواستوں کی سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب آج سماعت صبح شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسہ صاحب نے جو ہی دلائل کا آغاز کیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے یہ ریمارک سامنے آئے، جس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ عمران خان کو سزا غلط دی گئی ہے اور جج کا فیصلہ، جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں، ان کا فیصلہ غلط ہے اور ان کو غلطی سدھارنے کا موقع ملنا چاہیے، جس کے اوپر سردار لطیف کھوسہ نے بڑے دلچسپ ریمارکس پاس کیے۔ بڑے آج ان کے دھواندار دلائل تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج پورا دن سردار لطیف کھوسہ کے نام رہا تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، ایک موقع پر ایک جج نے پوچھا سردار لطیف کھوسہ صاحب سے کہ جو آپ کے وکلاء، جو آپ کے گواہوں کی جو لسٹ آپ نے پرووائڈ کی تھی ٹرائل کورٹ کو، وہ انہوں نے ان کو غیر متعلقہ قرار دیا، تو اس کی کیا ریزن لکھی ہے فیصلے میں ٹرائل کورٹ کے جج جسٹس ہمایوں دلاور نے؟ تو اس پر بڑی دلچسپ تبصرہ کیا عمران خان صاحب کے وکلاء نے کہ جناب پورے فیصلے میں اس کی کوئی ریزن نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اور کل سپریم کورٹ نے ایک بڑا دلچسپ ریمارکس پیش کیے تھے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ ایک ایسے چیز پر انحصار کر کے ٹرائل کورٹ کے جج نے خان صاحب کو سزا دی ہے جس فیصلے کو اسلام آباد کی ہائی کورٹ پہلے ہی جو ہے وہ ان نظیروں کو ختم کر چکی ہے اور ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہے۔ تو آج بظاہر تو لگ یہی رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو سزا معطلی ہے اس کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ دے دے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جس طریقے سے جوڈیشل سسٹم آپریٹ کرتا ہے، انہوں نے بہت سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں اور اپنی کھال بھی شاید بچانی ہوتی ہے۔ تو اب کیس جو ہے وہ کل تک ملتوی ہو گیا ہے، کل جمعہ 10 بجے۔ ویسے تو مسلم لیگیوں کے لیے جمعہ ہمیشہ سے بہت بھاری رہا ہے، کل کا جمعہ بھی ایسے ہی رہا۔ اور اس کے جو سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کل سے جو مسلم لیگی ٹی وی اینکرز اور صحافی جنہیں مریم نواز کی ڈیپ پاکٹ بھی کہا جاتا ہے یا واٹس ایپ گروپ کے صحافی ہیں، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کے لیے اتنے اچھے کلمات کیوں کہے اور یہ کیوں کہا انہوں نے کہ یہ غلط سزا ہوئی ہے۔ لیکن یہی بات جب آج پہلے ہی منٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد نے کی تو یہ ان کے لیے بہت پریشانی کی بات تھی۔ میں نے ان تمام صحافیوں کے، جس میں وہ جیو نیوز کے کورٹ رپورٹر ہیں عبدالقیوم صدیقی، پھر وہ ان کی دوسری ڈیپ پاکٹ متی اللہ جان، ان سب کے میں نے دیکھا کہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے جو ٹویٹ کرتے جا رہے تھے، اس میں کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث تھی۔ پتہ تو تھا ان کو کہ یہ جعلی کیس کس طرف جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا، یہ سارا ان کو پتہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ظاہر ہے ان کے اپنے کارکن بھی اس کو بائی نہیں کرتے۔ دوسری جو اس کا آج خبر ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اسلام آباد سے، چیف الیکشن کمشنر سے امریکہ کے سفیر نے ملاقات کی، اور کل جو صدر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا کہ وہ جناب الیکشن کے معاملے میں مشاورت کریں، اس نے جوابی خط لکھا ہے کہ صدر کا اختیار نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینا، لہذا یہ ملاقات بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ تو خیر چیف الیکشن کمشنر کے رویے اور اس کے کمیشن کے لوگوں کے رویے کا تو خیر سب کو پتہ ہے، ان کا تو خیر رویہ بھی کیا ہے، ان کی تو اپنی رائے بھی کوئی نہیں ہے، یہیں اگر حالات بدلیں تو دوسروں پر چڑھ دوڑیں گے یہ۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ان کی خواہش ہے کہ سوموار یا منگل تک لٹکائی جائے، لیکن جو اللہ کو منظور ہوگا۔ پاکستانی قوم بڑے کرم محسوس کرتی ہے اپنے لیڈر کو جیل میں دیکھ کے، اور انشاءاللہ کل فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ جائے گا۔ ان کی کوشش تو ہے کہ دوسرے کیسز میں خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتاری ڈال کے زیادہ دیر جیل میں رکھا جائے، لیکن ایسا کر پائیں گے یا نہیں یہ بات تو خیر آگے چل کے دیکھی جائے گی، کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے ضمانتیں کینسل کی ہیں اس کی ہیئرنگ تھی، وہ بھی کل یا تک فیصلہ شاید آ جائے کوئی، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایسے واردات کرنے کے قابل رہیں گے یا نہیں۔ لیکن پاکستانی قوم
اپنے لیڈر کے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت کرب محسوس کر رہی ہے۔ اگر سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کے جذبات دیکھیں، ویسے اگر آپ سڑکوں پر، بسوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں رک کر لوگوں سے ملیں، ان سے بات کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے۔ بجلی کے بلوں نے اور مہنگائی نے جن لوگوں کی پہلے ہی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور بہت غریب آج بڑے مشکل حالات میں ہیں۔ بعض جگہوں پر تو میں نے دیکھا ہے کہ فوٹیج اور ویڈیو کلپ میں نے دیکھے ہیں جس میں بجلی کے بلوں کو لوگ جلا رہے ہیں۔ ابھی میں نے کراچی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں بجلی کے میٹر کاٹنے جب ویبڈال کار گئے تو وہاں موجود مقامی لوگوں نے ان سے باقاعدہ ہاتھا پائی کی ہے۔ تو حالات کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کس طرف ہے، اور ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اور ہماری جو عدالتیں ہیں ان کی پرائرٹی عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھنا ہے، اس کی تضییق کرنا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ دن کے لیے تو آپ کی انا کی تسکین کے لیے ایسا ہو، لیکن تاریخ میں کل مورخ آپ کو کس نام سے پکارے گا، آپ کو کیا کہہ کر پکارے گا، یہ ہمیں تو کم از کم پتہ ہے کہ آپ اپنے منہ پر یہ کالک مل رہے ہیں۔ عمران خان اس ملک کا ایک حقیقی لیڈر ہے اور بڑے عرصے بعد 75 سالوں میں کام کو قائد اعظم کے بعد عمران خان کی صورت میں ایک لیڈر ملا ہے، اور کام بہت پریشان ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، جو پاکستان کی خوشحالی کا ضامن ہے، جو پاکستان کی بہبودی کا ضامن ہے، جو پاکستان کے وقار کا ضامن ہے۔ اور انشاءاللہ ہم اتنی دعائیں جب ان کے ساتھ ہیں تو امید کی جاتی ہے کہ خان صاحب انشاءاللہ جلد اپنے عوام کے درمیان ہوں گے، اور پھر ہر روز شام کو وہ کام سے خطاب کریں گے، کام کی ڈھارس بدائیں گے، کام کو منظم کریں گے، کام کو پھر سے ایک لڑی میں پرائیں گے، اور پھر ترقی کے راستے پر انشاءاللہ ہم سب مل کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔